الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالحق. هو الرسول أفضل من الرسل وأنزل الدين بالحق. هو الدين أفضل من الأديان وأنزل الكتاب بالحق. هو الكتاب أفضل من الكتب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھ دیں محمد. آپ تمام احباب کی آمد اور بزرگان کی کاوش، بانیان کی سائی، دور دراز سے آئے جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کا لمحہ لمحہ عبادت شمار فرمائے. آج کے اس مصیبت کے دن کے صدقے میں پروردگار اس مجلس سے کسی کو خالی جھولی نہ لوٹائے. ہر ایک کی ہر حاجت پوری ہو. تمام مرحومین کی خداوند عالم بخشش فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے مل کے بآواز بلند صلوات. صاحبان عقل و دانش، صاحبان فہم و فراست، عزاداران مظلوم کربلا، پرساداران امام سجاد، آپ کے سامنے اپنی چند معروضات رکھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے قبلہ نے جو مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب نے اپنا خوبصورت پیغام آپ تک پہنچایا، اس کو تھوڑا مزید مضبوط کرتے ہوئے، اور مجھ جیسا حقیر ان کی کیا تائید کرے گا، بلکہ ان کے پیغام کے ذریعے اپنی گفتگو کی تائید کے لیے چند جملے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. صاحبان ذی وقار، یہ یاد رکھیے، ملت تب ہی آباد ہو سکتی ہے جب اس میں امن باقی ہو. عالم موجود ہوں، علم لینے والے موجود ہیں، عبادت گزار موجود ہوں، مسجدیں قائم، سکول چل رہے ہوں، کالج بڑے بڑے ہوں، یونیورسٹیاں ہر شہر میں موجود ہیں، لیکن اگر نہ یونیورسٹیاں محفوظ ہوں، نہ کالج محفوظ ہوں، نہ مسجد محفوظ ہو، اور نہ ہی شخصیات محفوظ ہوں، تو وہ ملک نہیں چل سکتا.
ملک کی سلامتی کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے، اور اس ملک کے امن کو ملک کا بہترین شہری قائم کر سکتا ہے۔ ملک دشمن ہے، وہ ملک میں امن قائم نہیں کرے گا۔ وہ قبلہ نے ساری باتیں آپ کے سامنے کر دی کہ یہ ساری دشمن کی کاوشیں ہیں۔ کچھ نادان دوست، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے والے، اپنی نادانستائی میں، اپنی کم علمی کی وجہ سے چل پڑے، کیونکہ انہوں نے جو کارڈ ہمارے ساتھ کھیلا ہے، یہ کارڈ اتنا خطرناک کارڈ ہے کہ اسے اگر استعمال کیا جائے تو بڑے بڑے مولوی درباری بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے اور تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ اگر ان کو نواسہ رسول کو قتل کرنا تھا تو ان میں یہ جرت نہیں تھی کہ یہ قتل کر سکیں جب تک کہ مولویوں نے فتوے نہ دیے۔ یعنی مولویوں نے جب فتوے دیے تو ان کے لیے راستے کھل گئے۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے مولوی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ اعزاز بھی ہماری ملت کو حاصل ہے کہ ہم نے ملک بنایا بھی ہے، ہم ہی اسی ملک کو بچائیں گے، اور یہ پوری تاریخ ہے 70 سال کی 78 سال کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنی قربانیاں شیعہ نے دی ہیں اتنی کسی نے اس ملک کے لیے نہیں دی۔ قربانیاں دی ہم نے اس ملک کی سلامتی کے لیے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، دور جانے کی ضرورت نہیں، مسجد ہماری خطرے میں، امام بارگاہ ہماری خطرے میں، جلوس ہمارا خطرے میں۔ کبھی سنا ہے کہ رائے گڑھ میں دھماکہ ہوا ہے؟ ہمارے بھائی ہیں، میں ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، لیکن دشمن کو خطرہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے جو ملک کے ستون ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنی ملت کو یہ پیغام دوں گا، برادران اہل سنت سمیت سب کو یہ پیغام دوں گا، یہ ملک ہمارا ہے اور اس سے بچائیں گے بھی ہم۔ اور وہ جو دشمن جو باہر سے بیٹھ کر اس ملک کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، ہم انہیں ناکام کریں گے۔ اور اپنے بزرگ عالم دین کا جملہ آپ کے سامنے نقل کر دوں، یاد رکھیے یہ فسادات جس کی وجہ سے قائم ہوئے، میں بڑے وثوق سے اپنے بزرگ علماء کا جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے اس پہ، ہماری ملت نے، ملت تشیع نے اس فسادی کے اوپر پابندی لگوائی تھی۔ حکومت نے خود پابندی اٹھائی، خود اس کے لیے مجمع خرید کے لایا، خریدی ہوئی مجلس وفا کی، خریدیا ہوا خطیب بولا اور اس کو ڈال دیا تشیع کے حق میں۔ ہم نے کل بھی اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا، ہم آج بھی اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم اپنے ممبر سے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں جو فسادی ہے ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا امام فساد کے لیے نہیں اصلاح کے لیے نکلا تھا۔ ہم نے امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، تو لہٰذا ہم فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، ہم امن قائم کرنے والے ہیں اور امن کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، میرے نوجوان دوست جتنے بیٹھے ہیں یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ دیکھیے ہم سوشل میڈیا پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، اس سے آپ اگر فروٹ کاٹیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اسی سے آپ اگر کسی بندے کا پیٹ چاک کر دیں تو آپ کے لیے نقصان دینے والی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہی چھری سمجھدار کے ہاتھ میں ہو تو وہ اچھی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، وہی اگر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آ جائے تو بچہ اپنا بھی نقصان کر دیتا ہے اور اپنے گھر کا بھی نقصان کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آج کل موبائل اٹھا کے سوشل میڈیا پہ اپنی مرضی کے کومنٹس کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کے جملے لکھ دیتے ہیں، خدا را اپنے بچپنے کی وجہ سے بزرگوں کی محنتوں کو ضائع مت کریں۔ بزرگوں نے محنت سے یہ دین آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے، اس کو اپنے خون کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے۔ یہ صرف ممبر پر آ کے تقریریں کر لینے کی قربانیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے خون لگا ہے، اور آپ کے بزرگوں نے یہ خون کے ذریعے امانت سنبھال کے آپ تک پہنچائی ہے۔ اور بچے جس طرح سے آپ کے بزرگ تربیت کرتے ہیں، ان بزرگوں کی تربیت کے سائے میں رکھیں۔ اور یاد رکھیے وہ اولادیں ہمیشہ سرکش رہتی ہیں، ناکام رہتی ہیں جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتی۔ اولاد اگر اپنی فلاح اور بہبود چاہتی ہے تو پہلے اپنے بزرگوں کا احترام کرنا سیکھیں۔
जो अपने बाप का एहतराम नहीं करता वो उम्मत के बाप का खाक एहतराम करेगा। क्या कहा रसूल ने? याली अना मानता बाबा हाज़िहिल उम्मा, याली तू और मैं इस उम्मत के बाप हैं, यानी इस उम्मत के लिए हमारे वही हुकूक हैं, वही हक इस उम्मत को हासिल है जो एक बाप के लिए एक औलाद पे होता है। औलाद के लिए वाजिब है कि अपने बाप का एहतराम करे, औलाद के लिए वाजिब है कि अपने बाप का हुक्म माने, औलाद के लिए वाजिब है कि अपने बाप की ताज़ीम करे। जो बेटा अपने बाप की ताज़ीम नहीं करता वो अली की ताज़ीम नहीं करता, वो नबी की ताज़ीम नहीं करता। पहले अपने माँ बाप की ताज़ीम करना सीखिए, और माँ बाप के जरिए जब आप अपने माँ बाप की ताज़ीम करेंगे तो आपको उम्मती बनकर रसूल की ताज़ीम करने का सलीका आ जाएगा। निगरानी कर बहुत एहतियात से, बहुत ही समझदारी से। और याद रखिए हमें किसी मुखालिफ का जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे पास पाकीज़ा किरदार मौजूद है। आप उठाकर पढ़िए तारीख। गालिबन मुहर्रम में मुझसे किसी ने सवाल किया था और मैंने मेंबर पे शायद इसका जवाब ना दिया हो, और मुझसे सवाल हुआ था कि जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे मौजूद थे या बाकी आइमा के बेटे मौजूद थे, औलादें मौजूद थी, तो ये क़याम क्यों ना हुआ? इमाम मज़लूम क्यों रहे? हर इमाम पे जुल्म हुआ, उनके बाद उनकी औलाद खामोश रही। तो इज़ान गिरामी कदर आइमा मासूमीन पे सिर्फ जुल्म नहीं हुए बल्कि उनकी किरदार कुशी की गई। आपका सुना हुआ वाक़या है कि इमाम हसन के सामने आकर बंदे ने इमाम की तौहीन शुरू की, और जब वो नाज़ेबा कलिमात कह के चुप हुआ तो इमाम ने पलटकर उसे ये नहीं कहा कि तू ऐसा है तू वैसा है। इमाम ने ये कहा कि अगर तू भूखा है तो हसन तुम्हें खाना देने के लिए तैयार है, अगर तू मुसाफिर है तुझे आराम के लिए जगह देने के लिए तैयार हूँ, अगर तेरे पास ज़ादे राह नहीं है तो तुझे ज़ादे राह देने के लिए तैयार हूँ। वो बंदा ये इखलाक देख के मजबूर हो गया और उसने ये कहा कि ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मकाम किसका कहाँ पे होना चाहिए। आप अपने किरदार पेश कीजिए, आप दुनिया के सामने अपना किरदार पेश कीजिए। और जिस इमाम की शहादत के लिए आप यहाँ पे जमा हुए हैं, सुन लीजिए, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये वाक़या पढ़ रहा हूँ कि एक शख्स आया, उसने इमाम को आके एक ऐसी नाज़ेबा बात की कि असहाब बिलक उठे और कहा मौला इजाजत दीजिए कि इसका सर कलम कर दें। देखिए इंसान, हर इंसान बड़ा शरीफ होता है, वो अपने मुतालिक हर बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी माँ और अपनी बहन के मुतालिक बात नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए कि माँ और बहन उसकी नामूस होती है। इमाम के सामने आकर कोई इमाम की वालिदा मुकर्रमा के मुतालिक नाज़ेबा बात करे, इमाम ने कहा रुक जाओ, कुछ नहीं कहना, इसने तुम्हें नहीं मुझे मुखातिब किया है। अब वो कह के चला गया, वो कह के चला गया और अपने घर में पहुंचा। तवज्जो रहे, अपने घर में पहुंचा, और जब अपने घर में पहुंच गया इमाम अपने असहाब को साथ लिए फिर उसके दरवाजे पर आए, और जब उसके दरवाजे पर आए तक्कुल बात किया, उसने दरवाजा खोला, सामने इमाम को देखा, पीछे असहाब को देखा, डर गया, कांपने लगा, परेशान हो गया, कहा कि अब तो मेरी खैर नहीं है, ये तो मेरे घर पे आ गए हैं। इमाम ने कहा परेशान ना हो, हैरान ना हो, मैं सिर्फ तुझे इतना बताने आया हूँ, जो बात तूने की है ये तूने मेरी माँ पे तोहमत लगाई है, और तोहमत लगाना बड़ा गुनाह है। मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो रास्ते में तेरा घर आया, तुझे बता के जाना चाहता हूँ, अभी मैं अल्लाह की बारगाह में ये जाके दुआ करूँगा, मेरा अल्लाह इस बंदे से गुनाह हुआ है, तू इस बंदे को माफ कर दे। इधर ये जुमले कहने थे, ये इमाम के कदमों में गिर के कहता है मौला पहले आप माफ कीजिए फिर मुझे खुदा माफ करेगा। क्या बात, ये इमाम की सीरत है। इमाम ने किसी को मजबूर नहीं किया कि तलवार उठा के मुकाबले के लिए आओ, ना इमाम के। और शायद किसी के जहन में हो, अक्सर हमारे जहन बने हुए हैं, और ये जुमला इंतहाई तकलीफ होती है जब कोई बंदा ये कहता है कि इमाम कहाँ जी हम कहाँ। अगर आप कहाँ और इमाम कहाँ तो फिर इमाम हादी नहीं रहता। हादी वो होता है जो ऐसे अमल अंजाम दे जिनके जरिए से हम उन अमल को देख के हिदायत हासिल कर सकें। अगर इमाम ने नमाज पढ़ी तो हम नमाज पढ़ते हैं, इमाम ने रोज़ा रखा तो हम रोज़ा रखते हैं। याद रखिए मासूम की सारी जिंदगी एक आम इंसान की जिंदगी है,
سوائے ان معجزات کے جو انہوں نے اپنی امامت اور اپنی نبوت کے لیے دکھائے. وہ معجزات ہمارے لیے عمل کے لیے حجت نہیں ہے، باقی ان کی ساری زندگی لمحہ با لمحہ ہمارے لیے حجت ہے. اور حجت اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس پہ چل سکیں. یعنی جو بات جو عمل انہوں نے انجام دیا اس پہ چلنا یہ ان کی طرف سے ہمارے لیے حجت ہے. اگر ہم اس پہ چلیں گے تو قیامت میں خدا ان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، ان کے عمل پہ چلنے کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے گا. فرض کر لیں پھر بھی اپنے اپنے نظریات ہیں، اب ہم کسی کو تنقید نہیں کرتے، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ خدا ہر ایک کو ہدایت دے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ معصوم تھے، ان کے اندر اتنی برداشت تھی، ان کے اندر اتنی قوت تھی، وہ معصوم تھے، وہ کیونکہ غصہ کرنا حرام ہے تو معصوم سے حرام دور ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو معصوم تو غصہ نہیں کریں گے. توجہ ہے نا؟ اب کوئی بندہ یہ ذہن میں رکھ کے کھڑا ہو تو میں معصوم کے غلام کا واقعہ بیان کر دوں. جناب مالک اشتر کون ہیں؟ علی کے غلام ہیں. اور ایسے غلام ہیں جن کے متعلق علی نے کہا ہے کہ جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا، مالک ایسا میرے لیے ہے. اب ایک شخص آیا باہر سے کوفہ کے بازار میں کھڑا ہے. کسی سے پوچھا کہ مالک کہاں ہیں؟ کسی نے کہا مالک باہر ہیں، ابھی واپس آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی. تو وہ کھڑا ہے قصاب کے پاس اور کھڑا ہو کے جناب مالک اشتر وہاں اسی مقام پہ پہنچے تو کھڑے تھے. تو اس شخص سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ مالک ایک انتہائی مغرور انسان ہے، ایک برا انسان ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. وہ کون ہے؟ نازیبا باتیں کرنی شروع کر دی. اب مالک چپ چاپ وہاں سے گزرے اور چل پڑے. تو جو ہے نا اب چل پڑے. وہ جو قصاب اندر کھڑا تھا وہ کانپ رہا تھا، وہ پریشان تھا، اس لیے کہ اس نے کسی معمولی بندے کو نہیں بلکہ علی کے شعر کو للکارا تھا. علی کے شعر کو للکارا تھا. اب اس نے پوچھا قصاب تم کیوں کانپ رہے ہو، تم کیوں ہانپ رہے ہو؟ کہا میں کانپ اس لیے رہا ہوں، میں ہانپ اس لیے رہا ہوں کہ جس بندے کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے مالک اشتر کی برائی کی ہے وہی تو مالک اشتر تھا اور وہ شجاع ہے، کوفے کا دلاور ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی تیرا حشر کیا ہوگا، تیرے ساتھ کیا ہوگا. وہ تو گھر گئے ہوں گے اپنی تلوار اٹھانے. جو ہے نا وہ تو گئے ہوں گے اپنے گھر سے اپنی تلوار اٹھانے گئے ہوں گے، ابھی واپس آئیں گے. اللہ جانے تمہارا کیا ہوگا. یہ پریشان ہو گیا. اب یہ چلنے لگا، چلتا چلتا بازار سے نکلا. اس نے کسی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ مالک کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ ابھی مالک مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. ابھی مالک مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. یہ پیچھے پیچھے آیا، مسجد میں داخل ہوا. مسجد میں آ کر دیکھا کہ مالک نماز میں مصروف ہیں. اب جو مالک نے نماز تمام کی، 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، نماز تمام ہوئی، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، دعا سے فارغ ہوئے. یہ آ کے مالک کے قدموں میں گر گیا. کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مالک اشتر ہیں. ابھی آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے نہیں مارنا. آپ کوفہ کے دلاور ہیں، آپ کوفہ کے بہادر ہیں. آپ کی تلوار کی ایک جھلک ہی میری موت کے لیے کافی ہے. یہ جملے کہنے تھے. مالک نے اسے پکڑ کے اٹھایا، بٹھا کر کہا کہ یہاں بیٹھو اور میری بات سنو کہ تم نے جب مجھے برا بنا کہا وہیں سے میں چلا اور چلتا ہوا مسجد میں آیا. 2 رکعت نماز میں نے تیرے لیے استغفار پڑھ کے خدا سے دعا کر کے کہا پروردگار یہ مجھے نہیں جانتا، تو اسے معاف کر دینا، تو اسے معاف کر دینا. یہ علی کے غلاموں کی سیرت ہے. یہ علی کا غلام ایسا ہوتا ہے جو علی کے پیچھے چلتا ہے. لہذا آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی سے الجھنے کی، کسی سے لڑنے کی، کسی سے بات کرنے کی. آپ اپنا کردار دکھائیے، لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر کہیں ایسا ہوتا ہے علی کا شیعہ، ایسا ہوتا ہے امام کا غلام. عزیزو یہ معاملات ہوتے رہیں گے. یہ دشمن کی سازش ہے، وہ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اور جو اسلام کا دشمن ہے اسے اس ملک سے خطرہ ہے. وہ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. اس ملک کی سلامتی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے وہ دشمن جو قابل ہدایت نہیں ہے ان کی نابودی کے لیے مل کے بابا زبران سلوات پڑھ دیجیے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا کہ جس کے اندر خالق لم یزل نے یہ ارشاد فرمایا
کہ سوال کرو اہل ذکر سے، سوال پوچھو اہل ذکر سے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اب عزیزان گرامی قدر یہ جملہ کہہ کر خدا بند عالم نے انسانیت کے دو گروہ بنا دیے، انسانیت کے دو گروہ بنا دیے، ایک وہ جو اہل ذکر ہیں، ایک وہ جو نہیں جانتے ہیں، ان کنتم لا تعلمون، جو نہیں جاننے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو جاننے والے ہیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ اہل ذکر ہیں، جو نہیں جاننے والے وہ نہ جاننے والے ہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر یہ دو گروہ ہیں، اہل ذکر وہ ہیں کہ جن سے سوال پوچھا جانا ہے، اور نہ جاننے والے وہ ہیں کہ جو سوال پوچھنے والے ہیں۔ اب توجہ میری جانب رہے، جو نہ جاننے والے ہیں انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ جواب دیں، اور جو جاننے والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ سوال نہیں پوچھتے، وہ مسئلہ نہیں پوچھتے، وہ کسی سے آ کے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ نہیں آتا آپ بتا دیں، بلکہ انہیں سب کچھ آتا ہے، اسی لیے تو انہیں اہل ذکر کہا جاتا ہے، اسی لیے تو انہیں اہل ذکر کہا جاتا ہے۔ آپ میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جو اپنے اپنے علم میں مہارت رکھتے ہوں گے، اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہوں گے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف پوسٹوں کے لیے اپلائی کیا ہوگا، وہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ معیار ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ اس پوسٹ کا اہل ہے یا اس پوسٹ سے نااہل ہے۔ جو جس کو وہ پوسٹ مل جاتی ہے وہ اس پوسٹ کا اہل ہو جاتا ہے، جس کو نہیں ملتی وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ ایک وہ جو اہل ہے، ایک وہ جو نااہل ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر علم میں بھی یہی وہی باتیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو علم جانتے ہیں اور اہل علم ہیں، کچھ ایسے ہیں جو معلومات رکھتے ہیں لیکن نااہل ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر ان کی مثال یہ ہے کہ جب کبھی ان سے سوال آ جائے کہ جس کے متعلق کبھی انہیں معلومات نہ دی ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پیشانی شکن ہو جاتی ہے، سر جھک جاتے ہیں۔ لیکن اہل علم ایسے ہیں کہ اگر جن کے پاس سوال نہ بھی آئے تو بندہ ذہن میں رکھ کے سوال بیٹھ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تیرے ذہن میں یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ اہل علم ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر میں بات کو طولانی نہ کروں کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور آپ کی سماعتوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کافی تھکے ہوئے ہیں، میں تمہید کو مختصر کر کے اس نتیجے پہ لاؤں۔ عزیزان گرامی قدر جو اہل علم ہیں ان کی عظمت یہ ہے کہ ان سے سوال پوچھا جاتا ہے، اور آپ کے اور میرے پانچویں امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے فرزند ہیں، اس آیت کے ضمن میں یہ روایت موجود ہے اور اہل سنت کی تفسیر میں یہ روایت نقل ہے کہ امام نے فرمایا کہ نحن اہل ذکر و نحن مسئولون، ہم ہی اہل ذکر ہیں اور ہم ہی وہ ہیں جن کے در پہ سوال لایا جاتا ہے۔ یہ اہل ذکر ہیں اور ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر یہاں رک کے یہ بات عرض کر دوں کہ ہم اسلام کے سارے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں تو آل محمد سے یہ تربیت ملی، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں عمر میں ان سے بہت چھوٹا ہوں اور ان کے علم میں ان سے بہت چھوٹا ہوں، جب بھی میرے سامنے آتے ہیں ادب سے ہم جھک جاتے ہیں۔ یہ تربیت ہمیں آل محمد نے دی ہے کہ جب تم سے کوئی بڑا آئے تو اس کا اس لیے احترام کرو کہ اس کی زندگی تم سے زیادہ ہے، اس کی نیکیاں بھی تم سے زیادہ ہوں گی، اور جب تم سے کوئی چھوٹا آ جائے اس کی عزت کرو اس لیے کہ وہ عمر میں تم سے کم ہے اور اس کے گناہ بھی تم سے کم ہوں گے۔ یہ تربیت ہمیں آل محمد نے دی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کا بہت احترام کرتے ہیں، جہاں ہم نے اپنے بزرگوں پہ احترام کے ذریعے سے یہ پریکٹس کی ہے کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے، تو ہم نے اسلام کے سارے بزرگوں کو بڑے احترام سے دیکھا، ان کا بڑا احترام کیا، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم علم کے معاملے میں پہلے درے اہل بیت پہ آتے ہیں، پہلے درے اہل بیت پہ آتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں اعتراض ہو، کسی کے ذہن میں سوال ہو تو عزیزان گرامی قدر میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ بیٹے کے لیے جہاں باپ کی عزت کرنا واجب ہے، احترام کرنا واجب ہے، وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیٹا جو یونیورسٹی کا طالب علم ہو
اور وہ باپ جو بڑی ہی مشکل سے اخبار پڑھ سکتا ہو، اس باپ کے سامنے کیمسٹری کی کتاب اٹھا کر آ جائے، کہے کہ اسلام نے آپ کا احترام مجھ پہ واجب کیا ہے، آپ کی عزت کرنا مجھ پہ واجب ہے، لہٰذا میں کیمسٹری کے آخری سیمسٹر میں ہوں، آپ مجھے کیمسٹری پڑھا دیجیے۔ باپ بڑی مشکل سے اخبار پڑھ پاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ باپ کا احترام ہے، یہ باپ کی توہین ہے؟ میں نے جملہ عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، یہ باپ کی توہین ہے، یہ باپ کی عزت ہے۔ بیٹا اگر عزت والا ہوا اور باپ کا احترام کرتا ہوا تو اس نے باپ کے احترام میں، باپ کی تربیت میں یہ سیکھا ہوا ہے کہ علم اس سے پڑھو جو علم جانتا ہو۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سوال اس سے کرو جو جواب جانتا ہو۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسے بزرگ سے سوال کیا ہی نہیں کہ جس کے پاس علم نہ ہو۔ ہم نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ ان کی توہین ہو جائے، نہ، بلکہ ہم اس لیے سوال نہ کرتے تھے کہ اگر ہم نے سوال کر دیا تو یہ مجمع میں جواب نہ دے پائیں گے تو ان کی بھی توہین ہوگی، اسلام کی بھی توہین۔ اسلام کی عزت کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سلیقہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ جب بھی کوئی باہر سے سوال کرنے آیا تو ہمارے بزرگوں نے اس کا بازو پکڑا اور دروازہ علی پہ لے آئے، کہا وہ بزرگ ہے ان کو اپنی بزرگی پہ بیٹھنے دو، یہ اہل علم ہے، ان سے تم اپنا سوال کر لو۔ عزیزان گرامی قدر، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سوال وہاں پہ ہونا چاہیے جہاں اہل علم ہو، اور اہل علم اہل بیت ہیں، اہل علم اہل بیت ہیں جن سے سوال کیا جائے اور وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اور وہ ایسے اہل علم ہیں کہ جن کے دروازے سے آج تک پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، شیعہ کی تاریخ ہو، اہل سنت کی تاریخ ہو، تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ کسی امام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ اگر کوئی سوال لے کر آیا ہو، اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے سوال کا جواب نہیں ملا۔ اگر ایک زمانے میں منبر پر بیٹھ کر علی نے کہا سلونی سلونی قبلہ نفس کے دونی، تو 200 سال بعد اسی اولاد کے ایک بیٹے نے دربار کی کرسی میں بیٹھ کے یہی کہا تھا، سألتا ما شئتا، تجھے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لے۔ یعنی اگر یہ اس زمانے میں ہو تو سلونی کا دعوے دار ہے، اس زمانے میں ہو تو سوال کا جواب دینے کا حقدار ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس علم کوئی محدود علم تھا۔ میں نے اپنے عشرے کی مجالس میں عرض کیا تھا کہ ان کے پاس صرف فقہ کا علم نہیں تھا، صرف حلال و حرام کا علم نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس باقی علوم بھی تھے۔ وہاں کی بات جو کی تھی وہ آپ کے اذہان میں ہوگا جو بیٹھے ہیں، صرف اتنا عرض کر دوں عزیزان گرامی قدر، یہ اس علم کے مالک تھے کہ یہ انسان کے ذہن میں چھپی باتوں کو جانتے تھے، اس لیے کہ یہ علم انہیں اللہ نے عطا کیا تھا، انہیں اللہ نے یہ علم عطا کیا تھا۔ اور عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، رسول مکرم اسلام کا زمانہ تھا، ایک عرب آیا، اس نے آ کے رسول کو للکارا، بادیہ نشین تھا، ادب و آداب نہیں پتا تھے، اس نے آ کے رسول کو للکارا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ ایک مرتبہ مل کے رسول کی عظمت پہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ تھک تو نہیں رہا؟ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، پروردگار آپ کے گھروں کو، آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اور آل محمد کی سیرت پہ چلتے ہوئے آپ کو امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، خدمت میں آیا، بادیہ نشین تھا، ہاتھ میں عصا اٹھایا ہوا، کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جس نے رسالت کا دعویٰ کیا؟ تو رسول نے جواب دیا، توجہ رہے، کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، جعلنی اللہ، جسے اللہ نے بنایا۔ یعنی رسول نے اپنے جملے میں بتا دیا، میں نے دعویٰ نہیں کیا، مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب اس نے کہا کہ اگر تم واقعاً اللہ کے رسول ہو تو میرے چند سوال ہیں، ان کے جواب دے دو۔
تو میں تمہیں اللہ کا رسول مان لوں گا۔ اگر تم ان کے جواب نہ دے سکے تو تمہیں مجھ سے جنگ کرنی ہوگی۔ اب یہ آیا تھا بڑے غرور میں، بڑے تکبر میں، رسول مکرم اسلام اصحاب کے حلقے میں بیٹھے ہوئے مسکرا کر 4 سال کے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تیرے سوالوں کے جواب میں نہیں بلکہ میرا بیٹا حسن دے گا۔ کہ میں نہیں، میرا بیٹا حسن دے گا۔ یہ بات کرنی تھی، اس کے چہرے پہ جلال آیا، اس کے چہرے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کہا میں بات تم سے کرنے آیا ہوں، تم مجھے ایک چھوٹے سے بچے کی طرف کہہ رہے ہو۔ یہ بات 4 سال کے امام نے سنی، پلٹ کر یہ کہا اے بادیہ نشین مجھے اپنے جیسے مت سمجھ، میں اپنے زمانے کا فقیہ ہوں، میرا باپ بھی فقیہ ہے، میرا دادا بھی عالم ہے۔ پلٹ کر کہا سن، تیرے سوال بھی جانتا ہوں، ان کے جواب بھی جانتا ہوں، تیرے سوال بھی جانتا ہوں، ان کے جواب بھی جانتا ہوں۔ اب عزیزان گرامی قدر، تاریخ نے لکھا کہ امام نے اس کے سوال بھی پڑھنا شروع کیے اور ان کے جواب بھی دینا شروع کیے۔ جب سوالوں کے جواب دیے تو وہ عرب جو رسول سے جنگ کی نیت سے آیا، اس نے آ کے 4 سال کے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہادی بن کے آتے ہیں، ایسے اللہ کے ہادی بن کے آتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، پھر تاریخ نے نقل کیا کہ امام حسن کے ہاتھوں پہ رسول کے سامنے یہ ایمان لایا۔ اب جب ایمان لایا تو اس کے بعد رسول کی رحلت کے بعد جب بھی یہ آتا اور اس کی نگاہ امام حسن پہ پڑتی تو اپنے بچوں کو بتاتا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے بچپن میں مجھے مسلمان کیا تھا، یعنی یہ ہے اہل ذکر۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ اہل ذکر صرف رسول کے زمانے میں ایسے نہیں تھے بلکہ رسول کے بعد بھی انہوں نے اپنے علم کا جلوہ دکھایا، توجہ ہے نا آپ کی، اور ایسا جلوہ دکھایا، کبھی زبان سے دکھایا، کبھی عمل سے دکھایا۔ جس امام کی شہادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، 2 واقعے اس امام کے آپ کی خدمت میں عرض کر کے مصائب کے جملے کہوں گا۔ اگر آپ بیدار ہیں اور سننا چاہتے ہیں ذرا مل کے بابا زبران صلوات پڑھ دیجیے۔ امام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ اکثر کربلا کے بعد امام کی خدمت میں تحفے تحائف لاتا تھا اور لا کر امام کا جی بہلانے کی کوشش کرتا تھا کہ امام بڑے غمزدہ ہیں، شاید میرے تحفوں کی وجہ سے امام کا غم کم ہو جائے۔ ہر دفعہ آتا کوئی نہ کوئی تحفے لے کے آتا۔ اب آخری دفعہ جو تحفے لایا اور واپس گیا، اس کی بیوی نے اس سے کہا، جو ہے نا آپ کی، کہا کہ ہر دفعہ تم جو اپنے امام کے لیے تحفے لے کے جاتے ہو، کبھی انہوں نے بھی تمہیں کوئی تحفہ دیا؟ کبھی انہوں نے بھی تمہیں تحفہ دیا؟ اب اس نے بیوی کو سمجھایا کہ وہ امام ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، میں امام کے لیے میں تحفے لے کے جاتا ہوں، امام نے کبھی مجھ سے تحفے نہیں مانگے۔ اب یہ پھر تیار ہوا، تحفے تحائف تیار کیے، ساتھ لیے امام کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اب تھوڑا انداز اکھڑا ہوا تھا، ظاہر ہے بیوی کی بات دل میں تھی۔ انسان کسی سے بھی نہ اگر ورغلایا جا سکے تو بیوی ایسی چیز ہے جس سے ورغلایا جاتا ہے، اور بڑی بڑی ہستیاں ورغلائی گئی۔ مل کے بابا زبران صلوات پڑھ دیجیے۔ خواتین کو سلامت رکھے جو اپنے شوہروں کے لیے نفس ایمان بن کے آتی ہے، اور اگر ان میں کوئی کمی ہے تو پروردگار اپنی رحمت کے صدقے میں ان کو دور فرمائے۔ یہ بڑی نعمت ہوتی ہے، بندے کا ایمان مکمل کرنے کے لیے یہ سہارا ہوتا ہے، لیکن سیرت آل محمد کو پڑھنا ضروری ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہ ظاہر دل میں بات تھی، امام کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے۔ امام نے پوچھا ابراہیم کیا بات ہے؟ کہا مولا کوئی نہیں ہے۔ امام کے سامنے کہہ رہا ہے کوئی نہیں ہے۔ امام جو دلوں کے حال سے بہتر واقف ہے، اب امام نے بھی اسے کچھ نہیں کہا، انداز بدلا، توجہ ہے نا آپ کی۔ پہلے آپ پڑھیے، یہ واقعہ کتابوں میں نقل ہے، پہلے جب بھی امام کی خدمت میں آتا تو امام خود اس کے ہاتھ دھلوایا کرتے تھے، اسے
दस्तरखान पे बिठाया करते थे। अब की मरतबा इमाम ने अंदाज बदला, कहा कि इब्राहिम वो पानी का कूजा है, वो दश्त है, उठा के लाओ और अपने इमाम के हाथ धुलवाओ। हैरान भी हुआ कि इससे पहले मैं जब भी आता था इमाम मेरे हाथ धुलवाते थे। खुश भी था कि आज मुझे मौका मिला कि मैं अपने इमाम के हाथ धुलवाऊंगा, मैं अपने इमाम की खिदमत करूंगा। अब इसने पानी लिया, दश्त उठाया, इमाम के पास आया, इमाम के हाथ धुलवाने लगा। अब इसने इमाम के हाथ धुलवाए, इमाम ने हाथ पीछे खींचे, इसकी निगाह तख्त में पर दश्त में पड़ी तो क्या देखा, मुख्तलिफ रंग के खूबसूरत खूबसूरत हीरे जवाहरात दश्त में पड़े हुए हैं। इमाम ने कहा इब्राहिम ये उठा और ले जा, ले जाके अपनी बीवी को बता देना हमारे इमाम जब हमें अता करते हैं तो ऐसा अदा करते हैं कि दुनिया में जिसका कोई सानी नहीं हुआ करता। ये ले गया इमाम की खिदमत में, उठा चला अपने घर में चला। ऐसा नहीं ग्रामी कदर, ऐसा नहीं है कि ये वाक़े सिर्फ फज़ाइल के लिए होते हैं। वाक़े को गौर से पढ़ा जाए तो उनमें हिदायत मिलती है। अब तवज्जो फरमाइएगा, नतीजा इस वाक़े का सुनिए, आपको लुत्फ आएगा। अब ये गया बीवी से कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो इमाम है, तो जो है ना वो इमाम है, वो सब जानते हैं। तो तुमने बात की, इमाम ने सुन ली, ये इमाम ने तोहफा भेजा अब तुम्हारे लिए। उसने तोहफा देखा, देख के हैरान हो गई, हैरान होकर कहा वो जिस इमाम की जियारत के लिए तुम जाते थे अब मुझे भी लेकर जाओ, मैं भी उस इमाम की जियारत करना चाहती हूँ। इतनी बाअज़मत हस्ती जो दिलों के हाल से बेहतर वाकिफ है, मैं उस पर ईमान लाना चाहती हूँ। मालूम हुआ कि इमाम को ईमान के लिए देखना जरूरी नहीं, सिर्फ मारिफत का आ जाना काफी है। हासिल हुई इमाम के खिदमत में हाजिर होने के लिए। अब इब्राहिम ने अपनी बीवी को लिया, तैयार हुआ, साथ लिया। रास्ते में इसकी बीवी मरीज हो गई, रास्ते में मरीज हुई और मर्द इस कदर कि बीवी नीम मुर्दा हालत में आ गई। बीवी को वहीं छोड़ा, दौड़ता हुआ मदीने में आया, इमाम सज्जाद की खिदमत में आया, कहा मौला मेरे घर से मेरे साथ मेरी बीवी चली थी, आपकी जियारत के लिए आना चाहती थी, रास्ते में मरीज हो गई और नीम मुर्दा हालत में छोड़ के आ रहा हूँ। इमाम ने कहा इब्राहिम वापस पलट जा, तेरी बीवी बिल्कुल ठीक बैठी है। उसे जाकर साथ लेकर आया, इब्राहिम वापस गया। अब जो कहा उसी मकाम पे जहाँ पर अपनी बीवी को मुर्दा हालत में छोड़ के आया था, वहां पे आके देखा बीवी सही और सालिम बैठी है। अब इसने जब बीवी को देखा पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीवी को लिया, उठा चला मदीने की जानिब। अब जो मदीने में दाखिल हुआ, आया मोहल्ला बनी हाशिम में, जो है ना बैठे हैं कि चले गए हैं। अब आया, दरवाजा बिल्कुल बात किया, इमाम खुद उठकर आए। तवज्जो, इमाम ने आके दरवाजा खोला, इधर दरवाजा खुला, इधर खातून की चीख बुलंद हुई, चीख बुलंद करके कहा इब्राहिम ये वही हस्ती है जो नौरानी हालत में मेरे पास आई जब मलकुल मौत